الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبیٰ وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه معزز سامعین کرام، علماء گرامی قدر، لیڈز میں غالباً پہلی مرتبہ مجھے خطاب کرنے کا اتفاق ہو رہا ہے۔ عبدالقیوم صاحب اور ان کے صاحبزادے عبدالقدیر صاحب کا بھی اصرار تھا، اور پھر مولانا فتح محمد صاحب کے متعلق بھی پتہ چلا کہ یہ ماشاءاللہ علوم و فنون میں ماہر ہیں اور میرے بہت ہی کرم فرما مفسر قرآن حضرت مولانا پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے سے وابستہ ہیں۔ آپ ارباب علم کے سامنے میں لب کشائی سوء ادب سمجھتا ہوں۔ بہرحال امتثال امر کے لیے حکم مانتے ہوئے، آپ لوگوں کی محبت اور خلوص کو دیکھتے ہوئے، جو میرے ذہن میں میرے پاس جو کچھ سرمایہ ہے علمی، مختصر وقت میں مختصر الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح مفہوم میں آیات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو حسن سماعت عطا فرمائے۔ سورہ منافقون میں یہ آیت بطور خاص اس پس منظر میں بیان ہوئی کہ جس میں منافقین نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والوں پر جو خرچ کرتے ہو وہ خرچ نہ کرو، ان کو روپیہ پیسہ نہ دو، جب یہ غریب ہوں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو رسول اللہ کو چھوڑ جائیں گے۔ مقصد یہ کہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ رسول اللہ کے پاس صرف کھانے پینے کے لیے یہ اکٹھے ہوئے ہیں، انہیں یہ منافقوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ عشق رسول کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اہل ایمان کا وطیرہ ہے کہ جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یہ دولت اپنے پاس جمع کرتے ہیں۔ تو
ان کو پتہ نہیں تھا. هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس جو بیٹھے ہیں ان پر خرچہ نہ کرو، ان کو پیسہ نہ دو، یہاں تک کہ یہ خود بھاگ جائیں. فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، اللہ مالک ہے. تو ان منافقوں کو یہ سمجھ نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امیر ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، اور جو رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہیں یہ تو بس ویسے ہی کھانے پینے کے لیے آ جاتے ہیں اور مال و متاع جمع کرنے کے لیے. تو یہ ان کی بھول تھی. اس کے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. پھر ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ یہ منافقوں کا طور طریقہ ہے کہ وہ دنیا کے مال و دولت کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، حالانکہ موتی حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. وہ کسی کو جو کچھ عطا کرتا ہے، مقاصد عطا اس کو معلوم ہوتے ہیں کہ میں نے کس کو کس لیے کتنی مدت تک کے لیے دیا ہے اور کیوں دیا ہے. اور مال دے کر وہ آزمائش بھی کرتا ہے کہ میرے راستے میں کون کتنا خرچ کرتا ہے، اور خرچ بھی پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ نمود و نمائش کے لیے خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، یا اس کی نیت جو ہے اللہ کے بارگاہ میں خالص ہے، وہ لوجہ اللہ جو خرچ کر رہا ہے. یہ سب کچھ بھی دیکھا جاتا ہے. ہم عام زندگی میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں یہ کر رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے، اس کا فلاں عمل اس لیے ہے تاکہ وہ چیز یہ حاصل کرے، وہ دکھانا چاہتا ہے. یعنی اپنی قیاس آرائی اپنی طرف سے ہم ہزاروں باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ہم کسی کی نیت کو جاننے والے نہیں ہوتے. ہمیں کسی کی نیت کا پتہ نہیں ہے. میری نیت آپ نہیں جانتے، آپ کی نیت میں نہیں جانتا، ہم ایک دوسرے کی نیت نہیں جانتے. نیتوں کا حال صرف ہمارا خالق اور مالک جانتا ہے کہ ہماری نیتیں کیا ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ دوسرے پر بدگمانی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ کر غیبت بھی نہ کیا کرو، اور بدگمانی سے بچو. تمہارے پاس تو علم ہی نہیں ہے، علم غیب تو میرے پاس ہے. دلوں کے ما فی الصدور کو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. قیاس آرائی سے بات نہ کیا کرو، اپنے مسلمان بھائی پر بدگمانی نہ کیا کرو، اپنی طرف سے تعلیم یافتہ ہونے کا ثبوت نہ دیا کرو اس انداز سے کہ تم دوسروں پر بدگمانی کرو کہ تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے. ویسے ہی کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے جناب کہ یہ شخص فلاں وجہ سے یہ کام کر رہا ہے، فلاں وجہ سے یہ کر رہا ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ حقیقی مالک ہے، علام الغیوب ہے اور ستار العیوب ہے، جو غیب بھی جانتا ہے اور ہمارے عیبوں پر پردہ بھی ڈالتا ہے. اس نے تو کبھی نہیں کسی کے پردے کو چاک کیا. حقیقی علم اور حتمی علم اس کے پاس ہے. تو یہ درس دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ قرآن مجید سارا درس ہے انسانیت کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ مزید اس کی تفصیل ہے. فرمایا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے مسلمانوں، اب تم اپنا حال بھی دیکھو کہ اللہ کے ذکر سے تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہیں غافل نہ کر دیں. مال تو میں نے تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ تم زندگی میں آسودگی سے آرام کے ساتھ باعزت طور پر وقت گزارو. اولاد اس لیے دی تاکہ تمہارا سلسلہ نسل کا سلسلہ منقطع نہ ہو، ختم نہ ہو، تمہاری نشانیاں دنیا میں باقی رہیں.
اور اس حوالے سے قرآن و سنت کا جو پیغام ہے وہ نسلاً بعد نسلاً قیامت تک آنے والے انسانوں میں منتقل ہوتا جائے۔ میں نے تو یہ توالد و تناسل کا جو سلسلہ چلایا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ یہ سلسلہ خیر جو ہے یہ چلتا رہے، مال کی تقسیم کا بھی اور اطاعت خداوندی کا بھی۔ تو میں نے اس لیے دیا ہے، یہ نہیں کہ جو اصل دینے والا ہے، جو سب کو عطا فرمانے والا ہے، تم مال اور دولت اور اولاد کی محبت میں اس قدر گم ہو جاؤ، کھو جاؤ کہ تم مجھے بھی بھول جاؤ۔ دیکھیں نا، آپ کسی شخص پر احسان کریں، دنیا میں کسی کو کچھ عطا کریں، اپنے ملازم کو، ایک مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ملازم ہے، آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ اس کو بہت کچھ عطا کرتے ہیں، مکان بنوا دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اولاد اس کی تعلیم دلواتے ہیں، بہت کچھ اس کو دیتے ہیں۔ تو اگر وہ آپ کی خدمت میں پس و پیش کرنے لگے، اپنے مال اور دولت جو آپ ہی نے دی ہے اسے، اپنی اولاد کی محبت میں اور مال کی محبت میں گم ہو جائے اور اپنے آقا اور مالک کی خدمت میں کوتاہی کرنے لگے، آپ کی وہ فرما برداری نہ کرے جس کی آپ اس سے توقع رکھتے تھے، تو کیا آپ کے دل میں اس کی یہ حرکت گراں گزرے گی کہ نہیں؟ کہ دیا ہوا میرا ہے، میں تمہیں نہ دیتا تو تم اپنی اوقات کو سمجھ جاتے کہ تمہارے پاس کیا تھا، تو اب میں مالک ہوں، میری خدمت سے تم جی چراتے ہو، یوں کرتے ہو، یہ کرتے ہو، تم فلاں وقت کیوں نہ آئے، تم اپنے، وہ کہے گا جناب میں یعنی ایک جو عذر شرعی ہے، جو حقیقی عذر ہے، وہ تو آپ قبول کریں گے، اللہ بھی عذر قبول فرماتا ہے، لیکن وہ ملازم جھوٹ بھی بول سکتا ہے، لیکن آپ تو مالک کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے، کیونکہ مالک تو دل کے، دنیا کا مالک تو دل کے حالات نہیں جانتا، لیکن حقیقی مالک تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو عذر کرے گا، آپ چلے چھوڑ دیں گے، لیکن آپ جب مسلسل دیکھیں گے یہی حرکت اس کی، تو آپ کے دل سے وہ اتر جائے گا۔ آپ اس کو چیلنج کریں گے، سمجھائیں گے کہ میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، تو تم میرے کام میں کوتاہی کیوں کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو ایسی ہزاروں باتیں ہم کہتے ہیں، آئے دن ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ تو جب مجازی ایک زندگی میں انسان دوسرے انسان کو، جو حقیقی موتی بھی نہیں ہے، دینے والا بھی نہیں ہے، کیونکہ جو دنیا کا مالک ہے، دنیا میں مالک ہونے کی حیثیت رکھتا ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا محتاج ہے، اور جو دنیا میں نوکر ہے وہ بھی اللہ کا محتاج ہے، دونوں اللہ کے محتاج ہیں۔ غنی عن العالمین تو اسی کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو حقیقی مالک ہے، وہ اپنے بندے کو کیوں نہیں جگا سکتا، کیوں حکم نہیں دے سکتا، کیوں کسی بات سے کا حکم نہیں دے سکتا، کیوں کسی بات سے روک نہیں سکتا؟ وہ تو حقیقی مالک ہے۔ اس لیے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دنیا بھی استعمال کرو، دنیا میں رہو، میں نے تمہیں اولاد بھی دی ہے، بچے بھی دیے ہیں، مال بھی دیا ہے، عزت بھی دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھ سے غافل ہو جاؤ، مجھے چھوڑ دو۔ وَإِذَا، ایک جگہ فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے، نشہ دولت میں چور ہو جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے کوئی تکلیف چھوتی ہے، جب ہم اسے آزمائش کے لیے، اسے جگانے کے لیے تکلیف دیتے ہیں، اس کو اسرت دیتے ہیں، تنگی دیتے ہیں، غربت دیتے ہیں، بیماری دیتے ہیں، مفلوق الحال کرتے ہیں، تو وہ پھر لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے، پھر مسجد کی طرف آنا شروع ہوتا ہے اس کا، اس کے بعد وہ لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، یا اللہ میرے حال پہ رحم فرما، میں محتاج ہو گیا ہوں، میری فلاں حاجت ہے، میری فلاں حاجت ہے۔ تو وہ فرماتا ہے کہ میں تو، میرا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، میں تو کریم مطلق ہوں،
میں تو کریم مطلق ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ میری ایک ربائی تھی کہ دروازہ فضل کھٹکھٹائے تو صحیح، دروازہ فضل کھٹکھٹائے تو صحیح، دل میں جو مقاصد ہیں بتائے تو صحیح. دروازہ فضل کھٹکھٹائے تو صحیح، دل میں جو مقاصد ہیں بتائے تو صحیح. منہ مانگی مرادوں سے بھروں گا جھولی، لیکن میرے در پہ کوئی آئے تو صحیح. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. منہ مانگی مرادوں سے بھروں گا جھولی، لیکن میرے در پہ کوئی آئے تو صحیح. تو در پہ آنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جسم لے کر آ جائیں. جسم لے کر تو ہم سب مسجد میں، چاہے نیتیں تو اللہ جانتا ہے کس مقصد سے آتے ہیں، عبادت کے لیے آتے ہیں یا دکھاوے کے لیے آتے ہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن جسم لے کر تو ہم آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم ذہن حاضر کرو. جی ذہن حاضر کرو. دیکھیں نا آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہوتا ہے. صرف چہرہ قبلے کی طرف ہونے سے نماز نہیں ہوتی، آپ کو نیت بھی حاضر کرنی پڑتی ہے. میں اس پر دلیل دے رہا ہوں کہ نیت بھی آپ کو حاضر کرنی پڑتی ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس وقت کی نماز ہے اور کیا پڑھ رہا ہوں اور کیا پڑھنے والا ہوں. یہ آپ کو نیت حاضر کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد مطلق قبلے کی طرف منہ کرنے سے اور آپ کی نیت نہ ہو، آپ ویسے کھڑے ہو جائیں، آپ ویسے وضو کر دیں، ہاتھ پاؤں دھو دیں تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. آپ کو وضو کی نیت کرنے پڑے گی کہ میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. یہ آپ کے ذہن میں خیال آئے گا تو وضو ہوگا، ورنہ آپ وہی اعضاء نیت کے بغیر دھو دیں تو وضو نہیں ہوگا. تو ثابت ہوا کہ جو عبادات ہیں ان کے لیے نیت ضروری ہے اور نیت کا خالص ہونا ضروری ہے. اور یہی ہمارے آقا اور مولا کی تعلیم ہے اور انبیاء کا یہی ایک منشور ہے، دستور ہے اور سلسلہ تبلیغ ہے. تو جتنے آپ مخلص ہوں گے اللہ کے لیے، تو مخلص کس طرح ہو سکتے ہیں؟ خلوص کیا ہے؟ اس کی ایک مثال میں آپ دیتا ہوں کہ دنیا کی ہوس اور لالچ نے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑا. دنیا کی لالچ اور ہوس جو ہے یہ اس کو سمجھے کہ ایک ثقیل چیز ہے. ذرا میں توجہ چاہوں گا اپنے سامعین کی. ثقیل چیز ہے. تو محبت جو ہے یہ لطیف چیز ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں نا، تو اس میں جب تک نمی زیادہ ہو، پانی زیادہ ہو، کیونکہ آگ خشک ہوتی ہے، نمی کو برداشت نہیں کرتی، اس لیے جو لکڑی نمی رکھتی ہو، تر و تازہ ہو، وہ دھواں دیتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ چولہے کے پاس بیٹھ بھی نہیں سکتے. تو جتنی لکڑی سے نمی دور ہوتی جائے گی، کیونکہ اس کا تعلق اس آگ سے ہونے والا ہے جو نمی کو برداشت نہیں کرتی. آگ اور چیز ہے، نمی اور چیز ہے. تو تعلق اگر آگ سے آپ نے لکڑی کا پیدا کرنا ہے تو ایسی لکڑی لائیں جس میں نمی نہ ہو. کوئلہ جب جلے گا تو اتنی خوبصورت اس کی آگ ہوگی کہ آپ دیکھیں گے تو آنکھوں کو وہ کوئلہ جلتا ہوا انگارہ پسند آئے گا، لطف آتا ہے. اور جو آلائش سے آگ پاک ہو، جس میں نمی نہ ہو، وہ سبز سی آگ ہوتی ہے، وہ دیکھنے کو انسان جو ہے وہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، پسند آتی ہے، دل چاہتا ہے کہ میں اس کو کھا لوں. اتنی خوبصورت یہ احساس ہوتا ہے. لیکن جب اس میں نمی ہوگی لکڑی میں تو یہ آلائش ہے، اس کا آگ سے تعلق نہیں ہے. وہ لکڑی آپ ڈالیں گے اس میں، نہ خود بیٹھ سکیں گے نہ آپ کے گھر والے اس کے پاس بیٹھ سکیں گے. دھواں ہوگا آپ کی آنکھوں میں، آپ کی آنکھوں سے پانی شروع ہو جائے گا. کیوں کہ ایسی آمیزش لے کر وہ لکڑی آئی آگ کے پاس جو نہیں لے کر نہیں آنا تھا. پانی کی آمیزش لے کے آئی. خالص جس طرح آگ خشک ہے
تم خشک ہو کر آتی تو دیکھے تمہیں کس طرح ہم اعلیٰ انگارے کی صورت میں، اور تمہارے پاس لوگ نفع بھی حاصل کرتے، بیٹھتے، سردیوں میں تو آگ بڑا لطف دیتی ہے۔ تو یہی چیز ایک مثال آپ سامنے رکھیں کہ جو شخص دنیا کی ہوس کو لے کر اللہ کے مقبول کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس دنیا کی ہوس لے کر بیٹھتا ہے تو وہ ثقیل ہو جاتا ہے، اس کے مزاج میں لطف نہیں رہتا، لطیف نہیں رہتا، کیونکہ وہ لطیف بالعباد ہے، وہ لطیف ذات ہے، وہ جسم سے پاک ہے۔ آپ جتنے لطیف تر ہوتے جائیں گے اس کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہوتا جائے گا، اور جتنے کثیف ہوں گے آپ کے پاس کوئی بیٹھے گا نہیں۔ یہ اولیاء اللہ کے پاس، صوفیاء کے پاس، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ان کے پاس لوگ پوچھتے ہیں کہ لوگ کیوں جاتے تھے؟ لوگ پاگل ہیں، لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر، کرائے لگا کر، وقت ضائع کر کے ان کے پاس کیوں جاتے تھے؟ ارے بھائی یہی بات تو ہے میں نے کہ وہ ایسی خشک، زاہد خشک نہیں، زاہد خشک نہیں تھے وہ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی جو نمی تراوت ہے اس کو انہوں نے وجود سے دور کر دیا تھا، وہ ایسے باخدا تھے اور باخدا تھے، خدا کے ساتھ ہو گئے تھے، جس کو سلطان باہو صاحب نے کم کہتے ہیں باہو۔ تو باہو کیا ہے؟ اصل میں باہو، جو اللہ کے ساتھ ہو وہ ہے باہو۔ تو باہو جب ہو گئے، اللہ کے ساتھ ان کی معیت قائم کا سلسلہ قائم ہو گیا، تو ان کے پاس بیٹھنے سے لطف آتا ہے، ان کی گفتگو سے پھول جھڑتے ہیں۔ گفتگو میں لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ کب یہ لب گشا ہوتے ہیں، کب یہ بولتے ہیں، تو ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا تھا، کیونکہ وہ خود بھی مقبول تھے، ان کا وجود بھی مقبول تھا، ان کی گفتگو بھی مقبول تھی۔ تو نمی جب دور ہو جائے تو لکڑی کی ہر چیز کو آگ قبول کر لیتی ہے، جب نمی ہوگی تو اس کو قبول نہیں کرے گی۔ آپ میں جب ہوس ہے، ہوس دنیا ہے، اس وقت تک آپ وہاں اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے، کیوں کہ وہ بے ریائی کو پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا سے یہ جو ہم کہتے ہیں نا رہبانیت بھی اسلام میں ممنوع ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں اور بالکل دنیا سے کٹ جائیں۔ ایک یہ بھی ہے وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ دنیا سے کٹ جانا اس حیثیت سے کہ دنیا کی محبت تمہارے دل میں نہ ہو۔ ایک حدیث سناتا چلوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لما خلق اللہ الدنیا فقال لها من خدمنی فخدمیہ ومن خدمک فاستخدمیہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو پیدا کیا، رسالت میں آپ کا یہ ارشاد، ہر ارشاد ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن یہ ارشاد دنیا کے متعلق آپ سنیں۔ رسول اللہ حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے دنیا کو پیدا کیا تو ساری دنیا کو، دنیا وما فیہا کو خطاب کیا، یعنی ذرے سے آفتاب تک، کوہ سے کاہ تک، گھاس کا ایک تیلا، اور ذرے سے لے کر آفتاب تک، گھاس کے ایک تیلے سے لے کر پہاڑ تک، چھوٹی سے بڑی چیز جو کائنات میں ہے، جو سانس لے رہی ہے، جو جامد و ساکت ہے، سب کو اللہ نے مخاطب فرمایا، کیونکہ مالک ہے نا، مالک پیدا کر کے اس کو خطاب فرماتا ہے۔ کیا فرمایا؟ من خدمنی، اے میری مخلوق، اے دنیا کے ہر خشک و تر، چھوٹی بڑی چیز سن لے کان کھول کر، جس نے میری خدمت کی، میری عبادت کی، مجھے معبود حقیقی سمجھا، مجھے معبود برحق سمجھا، میرے اور میرے رسول کی کما حقہ عبادت کی، فختی بھی ہے، تو اس کی خادم بن جا، اے دنیا خادم بن جا۔ نوکر کی کیا حیثیت ہوتی ہے مالک کی طرف؟ مالک کے نزدیک کیا حیثیت ہے اس کے سامنے کہ مالک جدھر اشارہ کرے ملازم کو جانا پڑتا ہے، جو حکم دے تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے میری خدمت کی، میری اطاعت کی، فخر بھی ہے، اس کی خادم بن جا اور ہر حکم مان۔ ومن خدمہ کے
اب دوسرا جملہ دیکھیے، اور جس نے مجھے چھوڑ کر تیری خدمت کی، تجھے اپنا مخدوم بنا لیا، تجھے تیری پرستش کرنے لگا، تیرے پیچھے مرنے لگا، دنیا کی کوئی چیز ہو، دنیا کی طرف اگر وہ تجھے مخدوم بنا لیا، تیری خدمت میں مصروف ہو گیا، فاستخدمی ہے، پھر اس سے تو نوکروں کا کام لے، اسے نوکر بنا لے، خود مخدوم بن جا، اور اس کو وہ جھک جھک کرتا پھرے تیرے پیچھے، تو آگے آگے، اور وہ تیرا طالب جو ہے وہ عاشق ہے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ یعنی دیکھ لیں حضور کے اس ارشاد کو، آپ، میں، ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا اور مولا نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے، جو دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، تو فرمایا کہ جو اللہ کی خدمت کرے، اطاعت کرے، اس کی خدمت کر۔ اب لوگ پوچھتے ہیں جناب کہ کرامت کیا ہے؟ یہ صوفیوں کی کرامتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں، آج کل گھڑی بھی جاتی ہیں، بڑے بڑے متصوف بھی ہیں جو جعلی صوفی ہیں، اپنی طرف سے مریدوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایسی ایسی داستانیں گھڑ لیتے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں 2 نمبر صوفیوں اور مشائخ کی بات نہیں کر رہا، میں اعلیٰ قسم کے، میں حضرت غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کر رہا ہوں، میں حضرت خواجہ خواجہ معین الدین اجمیری کی بات کر رہا ہوں، اور بڑے بڑے جو اولیاء اللہ ہیں یا اس صف کے جو اکابر ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں کہ یہ حضور کی یہ حدیث سامنے رکھیں آپ، اور پھر دیکھیں کہ اگر یہ کہتے ہیں جناب یہ کرامت کیا ہے، فلاں چیز ہوا میں اڑنے لگی، ارے یہ تو بڑی معمولی چیز ہے۔ حضور نے، سرکار نے جب فرما دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے دنیا، جس نے میری اطاعت کی تو اس کی غلام بن جا، تو غلام کا کام کیا ہے؟ جو حکم دیا۔ اللہ کے مقبولوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، تو پھر ان کا اس حدیث کے مطابق وہ جدھر حکم کرتے، حق نہیں تھا دنیا کا کہ وہ اسی طرح ہو جاتی، کوئی چیز بھی ہو، تو رسول اللہ کی زبان حق ترجمان۔ یہ ایک حدیث میں، ویسے تو میں کرامت پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ بات بھی پیش کر سکتا ہوں، لیکن وہ اس ضمیر کا مرجع علماء نے لکھا ہے کہ وہ خود سلیمان علیہ السلام تھے، یہ بھی علماء نے لکھا ہے۔ میں نے ایک اور آیت سے کرامت کا استخراج کیا ہے، وہ میری اپنی ذہنی سوچ ہے اور میرا فکر ہے، وہ کبھی پھر پیش کروں گا۔ تو میں مقصد یہ ہے کہ کرامات اولیاء، اللہ کے مقبولوں کی کرامت کیا ہے؟ کرامت میں نے معزز کرنا، یعنی آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، 5000 آدمی بیٹھا ہے، تو ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ منتخب کر کے آپ میں یہ بتانا چاہے کہ تم اس جیسے آدمی نہیں ہو۔ کرامت کا یہ معنی ہے عزت دینا، معزز کرنا، کرامت کا صرف یہی معنی ہے۔ تو کیا ہے کہ اس نے اطاعت کی ساری عمر، ایک ایک قدم پر اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی۔ کیا وہ آپ کے یا ہمارے برابر ہو سکتا ہے؟ ہم نے کبھی اطاعت ہی نہیں کی، اپنی مرضی، اپنی خواہش اور ہوا اور نفس اور دنیا کی طرف مر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو جو زبان سے نکالے گا میں پورا کر کے دکھاؤں گا، اور یہ 10,000 آدمی جو بیٹھا ہے، ان میں کسی کو کہہ جو بہت بڑا امیر ہے، جو بہت بڑا دنیا دار ہے، جو کروڑوں پاؤنڈوں کا مالک ہے، ملوں کا مالک ہے، اس کو بلا کر لا اور وہ کوئی اپنی کرامت دکھائے، وہ نہیں دکھا سکتا۔ ایک فقیر گدڑی پوش، اس کے بدن سے بو آ رہی ہے، کپڑے بھی اس کے اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کا مقبول ہے، وہ آپ کو زمین کا تختہ الٹ کر دکھا دے گا۔ ہے جی، بس تجربہ کر دیم دری دیر مکافات، با درد کشاں ہر کے در افتاد بر افتاد۔ تو یہ کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معزز کرتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے، دیکھو میرے بندوں کو، اس بندے کو دیکھو، یہ تم جیسا ہو کر تم جیسا نہیں ہے، تم جیسا نظر آتا ہے لیکن تم جیسا نہیں ہے۔ شراب آب نظر آتا ہے لیکن آب نہیں ہے، شراب جو ہے دھوکہ ہے۔ پانی نظر آتا ہے موٹر وے کے پر کہ یہ پانی ہے لیکن پانی ہے نہیں۔ آدمی تم جیسا ہے لیکن تم جیسا نہیں ہے۔ ارے جب اللہ کے مقبول جو رسول اللہ کی امت میں سے ہو کر اس شرف پر فائز ہو سکتے ہیں تو رسالت میں آپ کی شان اعلیٰ دیکھیے کہ وہ لوگ کتنے بد نصیب اور اندھے تھے جو رسول اللہ کو اپنے جیسا بشر سمجھتے تھے۔ ارے
اولیاء جو اس کے خاص بندے ہیں وہ بھی سب جیسے نظر آتے ہیں، لیکن سب میں رہتے ہوئے دیکھیں، سب میں رہتے ہوئے جو سب سے جدا لگتا ہو، سب میں رہتے ہوئے جو سب سے جدا لگتا ہو، اسے اپنا سا جو سمجھے وہ ہے فطری مجہول، جس کی ہر بات بنی ان ہوا الا وحی، جس کا ہر قول بنا حجت و برہان و اصول، اس کو آپ اپنے جیسا کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو بشر ان مشرکین کے لیے فرمایا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں بشر ہیں ہماری طرح، تم کہہ دو بشر ہو، چلو بشر ہو، تو جب اپنے جیسے بشر سمجھتے ہو تو آؤ اپنے جیسے آدمی کے پاس بیٹھو، اس کا پیغام تو سنو، اس کا پیغام تو سنو۔ بشر جو کہتے ہو، میں فرشتہ تو نہیں ہوں، بشر ہوں، آؤ میرے پاس تو بیٹھو، اس لیے بشر کہا، ورنہ حقیقت محمدیہ کچھ اور سمجھ آئی؟ تو آپ کی لطافت ذہن میں، جسم میں، سوچ میں، ہر چیز میں فرق ہے، تو رسالت مآب اور خاص لوگوں کی ذہن اور مقام میں کیوں فرق نہیں ہے؟ میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو کہ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ دنیا میں پھنسے نہیں، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب فرمایا تھا کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ تو آپ دنیا سے فائدہ ضرور حاصل کریں، اللہ نے جو اپنی تخلیق جو آپ کے سامنے رکھی ہے خدمت کے لیے، لیکن اس میں دل نہ لگائیں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ میری امت جو ہے ستارہ پرستی کرے گی، بت پرستی کرے گی، شخصیت پرستی کرے گی، کسی غیر کو میرے ساتھ علاوہ سجدہ کرے گی۔ مجھے خطرہ یہ ہے امت پر کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت اس طرح گھس جائے گی کہ یہ آپس میں لڑیں گے، قتل ہوں گے، اور ان کے جو ہیں وہ خون بہہ جائیں گے دنیا کی محبت میں۔ اسی لیے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو اے انسانوں تم مال کو جمع کرتے ہو لیکن تم میں سے وہی میرے پاس پہنچے گا، جی تم نیکی کو کبھی نہیں پا سکتے جب تک تم اس مال کو خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ مما تحبون، جو تمہیں محبوب مال ہے اس کو جیب سے نکال کر پھر خلوص دل کے ساتھ میری نیت رکھ کر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ ذہن میں رکھ کر خرچ کرو تو پھر تم پہنچ سکتے ہو۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ فرمایا کہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، اور پھر تم کہتے پھرو یا اللہ ذرا اس کو وہ ڈیلے کر دے، میری موت کو ذرا دیر تاخیر ہو جائے، بہت جلدی آ گئی موت، تو میں اب صدقہ کروں گا، تیرے راستے میں خرچ کروں گا، مال تو بہت ہو جائے، بس میں دنیا کی طرف غافل رہا، اب مہربانی کر 2-4 سال کے لیے مجھے مہلت دے۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی نفس کی موت آ جائے تو اللہ اس کو مزید تاخیر نہیں کرتا، بر وقت اس نے مرنا ہے۔ تو تو نے پہلی جو زندگی گزاری ہے وہ کیا تھا؟ اس لیے کہا کسی نے کہ بر مال و جمال خیش مغرور مشو، اے انسان تو اپنے مال اور اپنے جمال پر مغرور نہ ہونا۔ آخری جملہ، اپنے مال اور جمال پر مغرور نہ ہونا۔ کیرا بشب برندو آرا بتپے، کہ مال کو ایک رات میں چور لے جائے گا اور ایک بیماری آئے گی تو تیرا جمال ظاہری ختم ہوگا، یہ ختم ہو جائے گا، یہ فانی چیزیں ہیں، اس باقی سے تعلق رکھو۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ تعالیٰ ان تعلیمات پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ وہ لڑے کی زمین کتنی مسعود ہے خطۂ دور